تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا، تو مطلوب میرا میں طالب ہوں تیرا، مجھے دے دے اپنی ولا میرے مولا، مجھے دے دے اپنی ولا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک، اس طرح 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو حبیب جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھیں۔ یہ ان 4 آیتوں کا ترجمہ اور باسنتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید کی تفاسیر میں مذکور ہے، اور ہمارے آقا پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کتابیں بھی بتاتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کی دھرتی پر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو صرف مکہ ہی نہیں بلکہ پورے ملک عرب کے لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے، طرح طرح سے آپ کو ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، سرکار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ کبھی سرکار کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، کبھی سرکار پر نعوذ باللہ پتھراؤ کیا جاتا، کبھی آپ راستے پر گزرتے اوپر والا مکان ہوتا تو نعوذ باللہ اوپر سے گندگیاں اور کچرے پھینکے جاتے، کبھی آپ کے گلے میں چادر کا فندہ ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی۔ اس طرح جو ہے ظلم و ستم کا بازار گرم رہتا۔ اس زمانے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک حبیب تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حبیب آپ جو ان کفار مکہ کے مقابلے میں شدت برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، یہ ساری تنگیاں قریب ختم ہو جائیں گی اور ہم قریب آپ کو انشاءاللہ آسانی اور سہولتیں عطا فرمائیں گے، ان کافروں پر آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہی کفار مکہ جو حضور پر ظلم و ستم کرتے تھے، کچھ ہی سالوں کے بعد یہ زمانہ آیا کہ حضور کے قدموں میں مکہ ڈال دیا گیا، حضور فاتح مکہ بن کر مکہ میں پہنچے، حضور کو مکہ کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور یہی لوگ جو حضور پر ظلم و ستم ڈالتے تھے سرکار کے جانثار بن گئے اور سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اس تنگی کے بعد ہم آپ کو ان پر غلبہ عطا کریں گے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ دیکھیے ابتدا اسلام میں جبکہ حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، ابتدا میں مسلمان غریبی کا شکار تھے، تنگ دستی کا شکار تھے، فقر و فاقہ کا عالم تھا،
تو کفار مکہ جب ان غریب مسلمانوں کو دیکھتے تو ان کا استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، یہ مسلمان یہ باتیں کرتے کہ ہم دنیا میں انقلاب پیدا کریں گے، دنیا میں پریورتن پیدا کریں گے، یہ ننگے بھوکے لوگ یہ کیا دنیا میں انقلاب پیدا کریں گے۔ تو اس وقت حضور غم زدہ ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی تنگ دستی اور غریبی کو دیکھ کر یہ کفار جو ہے اسلام لانے سے رک جائیں، ایمان قبول کرنے سے رک جائیں۔ سرکار مسلمانوں کی غریبی کی وجہ سے غم زدہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حبیب آپ مسلمانوں کی تنگ دستی سے غمگین نہ ہو، غم نہ کریں، ہم یہ مسلمانوں کی تنگ دستی کو انشاءاللہ آئندہ خوشحالی سے بدل ڈالیں گے، خوشحالی سے بدل ڈالیں گے۔ چنانچہ ایک زمانہ آیا کہ یہی غریب مسلمان آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی، اور فتوحات میں مال غنیمت عطا فرمایا کہ یہ مسلمان جو ایک زمانے میں فاقے کے ساتھ گزارتے تھے، اب حال یہ ہوا کہ انہی صحابہ کرام کے بچے ہیرے جواہرات سے کھیلنے لگے، کھیلنے لگے۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، حبیب جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کریں، یعنی جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا کرنے میں خوب محنت کریں۔ تو نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، حضور کو حکم دیا گیا کہ نماز کے بعد دعاؤں میں خود کوشش کرو، خوب محنت کرو۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پورے حبیب آپ اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھیں، رب ہی پر بھروسہ رکھیں، رب ہی پر ساری توجہ کریں۔ سبحان اللہ، حضور کا عالم یہ ہوا کہ سرکار جو ہمیشہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتے، زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم پر سرکار نے کبھی بھی اللہ پر توکل نہ چھوڑا۔ کٹھین سے کٹھین موقع آ گیا، ہمیشہ سرکار اللہ کی ذات پر توکل کرتے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ سفر میں تھے، سرکار نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، صحابہ کرام کچھ دوری پر تھے، حضور ایک درخت کے نیچے تشریف فرماتے، اپنی تلوار کو درخت سے لٹکا دیا تھا، اوپر سے ٹیلے پر سے کافر نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، دوڑتا ہوا نیچے اترا، حضور کی تلوار کو اٹھا لیا اور تلوار کو سرکار کی گردن پر رکھنے کے بعد نعوذ باللہ کہنے لگا کہ محمد اب تمہیں میری تلوار سے کون بچانے والا ہے؟ نہ یہاں کوئی صحابی ہے آپ کا اور یہاں کوئی اور آدمی بھی نہیں، اب یہ میری تلوار ہے، آپ کے ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں ہے، میری تلوار سے آپ کو کون بچانے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور کا اللہ پر توکل دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے کہ گردن پر تلوار ہے مگر ذرہ برابر بھی سرکار کی پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا۔ بڑے اطمینان کے ساتھ آپ نے فرمایا تیری تلوار سے مجھے میرا اللہ بچانے والا ہے، میرا اللہ بچانے والا ہے۔ اور جو آپ نے پر جلال لہجے میں جو یہ فرمایا کہ میرا اللہ بچانے والا ہے، اس پر ایسا خوف طاری ہوا کہ بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور جو کپ کپی طاری ہو گئی تو تلوار سے دو ہاتھ سے تلوار نیچے گری، فوراً سرکار نے تلوار اٹھا لی اور اس کی گردن پر تلوار رکھی، فرمایا بتا اب تجھے میری تلوار سے کون بچانے والا ہے، میری تلوار سے کون بچانے والا ہے؟ تو وہ تو کافر تھا، اسے کیا اللہ پر بھروسہ ہوتا، معافیاں مانگنے لگا کہ میری غلطی ہو گئی، سرکار نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو زندگی کے کسی موڑ پر بھی، کٹھین سے کٹھین موقع پر بھی سرکار نے کبھی اللہ پر توکل نہیں چھوڑا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، حبیب ہمیشہ اپنی رب کی طرف رغبت رکھیں، رب پر بھروسہ کریں، رب پر توجہ کریں۔ یہ تو ان آیات مقدسہ کی تفسیر ہو گئی۔ اب ان آیتوں سے ہمیں نکات کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ جو قرآن مجید کی ان آیتوں سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، کبھی بھی کوئی کٹھین موقع آ جائے، مگر آدمی کو چاہیے کہ کبھی ہمت نہ ہارے، ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے
اور اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے مشکلوں کی دور ہونے کی دعا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی غیب سے امداد فرمائے گا اور اس کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی۔ کیسے ہی تنگی آ جائے مسلمان کو چاہیے کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، بلکہ یہاں علماء تفاسیر نے عجیب نقطہ بیان کیا ہے، سید صاحب عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک ہی آیت کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ حالانکہ اللہ سے بڑھ کر سچا کون؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی ایک ہی مرتبہ ارشاد فرماتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، تب بھی بات بن جاتی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی اپنا وعدہ پورا فرماتا کہ تنگی کے بعد آسانی عطا فرماتا، مگر اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کو 2 مرتبہ ذکر فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی کے۔ علماء تفاسیر بیان فرماتے اس میں نقطہ یہ ہے کہ ایک تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی ڈبل آسانیاں عطا فرماتا ہے، ڈبل خوشحالیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک نعمت چلی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ڈبل نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں مذکور ہے اللہ کے مقدس پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال و جائیداد سے نوازا تھا، ہزاروں کی تعداد میں گائے بھینس بکریاں ہیں اور کثیر تعداد میں اولاد ہے، بڑی خوشحالی کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا، جانوروں میں مری پھیلی، سارے جانور مر کر ہلاک ہو گئے۔ ہری بڑی کھیتیاں، ہرے بڑے باغات لہلاتے ہوئے، اچانک آگ لگی، سارے باغ ساری کھیتیاں خاکستر ہو گئیں۔ اولاد بچے ایک مکان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مکان کی چھت گری، سارے بچے ہلاک ہو گئے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ نے مال اور اولاد سے آزمایا، اب بدن سے آزمایا، بدن میں بیماریاں آ گئیں، تکلیفیں آ گئی، ہر اعتبار سے حضرت ایوب علیہ السلام پریشان، مال بھی چلا گیا، اولاد بھی چلی گئی، بدن میں بیماری آ گئی ہے، مگر سبحان اللہ حضرت ایوب علیہ السلام زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ امتحان ختم ہوا، بیماریاں بھی چلی گئیں، بیماریاں چلے جانے کے بعد جو کچھ گیا تھا، سارا مال و دولت، سارا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس عطا فرما دیا، ساری اولاد کو بھی زندہ فرمایا۔ اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہم نے ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر والے بھی عطا کیے اور اتنے اور عطا کیے، نعمت عطا کی جو گئی تھی وہ اتنے اور عطا کیے۔ علماء تفاسیر بیان فرماتے جتنے بچے مر گئے تھے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا، اور اتنی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور عطا فرمائی۔ ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک تنگی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل خوشحالیاں عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مکان سے باہر تشریف لائے، سرکار کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں ایک تنگی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی ہے، ایک تنگی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی ہے۔ پھر سرکار نے آیت کریمہ پڑھی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، بھئی کوئی ایک نعمت چلی جائے اور فوراً دوسری نعمت مل جائے، آدمی کا غم غلط ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک گئی اللہ نے دوسری عطا فرما دی، مگر سبحان اللہ کسی کی ایک نعمت چلی جائے اور اللہ تبارک و تعالی ڈبل نعمتیں عطا فرمائے تو کیسی خوشحالی ہوگی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم لوگ تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہیں گھبرا جاتے ہیں،
ارے اللہ کے بندو صبر کرو، ایک مصیبت پر صبر کرو گے اللہ تبارک و تعالی ڈبل خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ دوسرا نقطہ، نماز کے بعد بندے کو چاہیے کہ دعا میں محنت کرے۔ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سرکار نے اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، حبیب جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں محنت کریں۔ لوگ اس زمانے میں کچھ کام نہیں ہوتا ہے دعا کے لیے بھی نہیں رکتے ہیں، حالانکہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس آدمی پر دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس پر رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا الدعاء ترد القضاء، دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ کبھی آدمی کی تقدیر میں مصیبتیں لکھی ہوں، آدمی دعائیں کرے، اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کی وجہ سے تقدیر کو ٹال دیتا ہے۔ اچھا یہاں جو ہے نا یہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اس کی ایک تفسیر تو یہ کہ حبیب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو دعا میں محنت کریں۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ حبیب جب آپ دعوت دین سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں خوب محنت کریں۔ سرکار کا طریقہ کیا تھا؟ دن بھر تو سرکار دعوت اسلام میں لگے رہتے، کبھی یہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی اس قبیلے میں جا رہے ہیں، کبھی اس قبیلے میں جا رہے ہیں، کبھی اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی اس کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ دن بھر دعوت اسلام کا کام ہے، رات کا سناٹا چھا جاتا، اللہ اکبر سرکار نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس قدر نماز پڑھتے کہ پوری رات نماز میں بسر ہو جاتی، اور بلکہ کبھی کبھار اتنا طویل قیام فرماتے کہ پائے مبارک کے اندر ورم آ جاتا۔ یہ کیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، حبیب جب آپ دعوت دین سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں خوب محنت کریں۔ اس سے نقطہ کیا ملا؟ نقطہ یہ ملا کہ دین کے داعیوں کو چاہیے کہ جب وہ دعوت دین سے فارغ ہو جائیں، دین کی دعوت سے فارغ ہو جائیں تو پھر وہ عبادت میں خوب محنت کریں۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کو تو عبادت کی دعوت دیتے پھریں اور خود اس پر عمل نہ کریں۔ حضور کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے داعیوں سے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب دین کی دعوت سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں خوب محنت کرو، عبادت میں خوب کوشش کرو۔ ہمارے یہاں حال کیا ہے؟ رات کو 2 بجے تک جلسے چلتے ہیں، لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں اور خوب جمع کر نعتیں جو سنائی جاتی ہیں، مگر جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو یہی لچھے دار تقریر سنانے والا بھی فجر میں نہیں ہوتا ہے اور نعت سنانے والا نعت خواہ بھی فجر میں نہیں ہوتا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، حبیب جب دین کی دعوت سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں خوب محنت کریں۔ ارے بندے خدا تو لوگوں کو دعوت دیتا پھرتا ہے، خود عمل نہیں کرتا ہے۔ فجر کی نماز یا نماز پڑھ بھی لی تو جماعت کے اندر حاضری نہیں دی جو کہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو۔ دوسروں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو مگر اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہو۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو۔ کبر عند اللہ مقتا ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے کہ وہ بات کرو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو فرشتے اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے، جیسے ہی جہنم میں ڈالیں گے اس کا پیٹ پھٹ جائے گا اور انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، اور یہ جو ہے اپنی انتڑیوں کے ارد گرد یوں گھومے گا جیسا کہ گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اب دوسرے بھی کئی جہنمی وہاں ہوں گے، وہ سارے کے سارے جمع ہو، ارے حضرت آپ یہاں آپ تو ہمیں نیکیوں کا حکم دیتے تھے، آپ ہمیں برائیوں سے روکتے تھے اور آپ یہاں ہیں۔ اس کی گردن جھک جائے گی، کہے گا ہاں میں تمہیں تو نیکیوں کا حکم دیتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں تو برائیوں سے روکتا تھا مگر خود اس برائی سے نہیں رکتا تھا۔
تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب دعوت دین سے فارغ ہو جاؤ تو پھر کیا کرو؟ عبادت میں خوب محنت کرو۔ ہماری قوم کا بھی حال کیا ہے؟ اس کو لچھے دار تقریریں پسند آتی ہیں، ایسی تقریریں پسند آتی ہیں جس میں واہ واہ سبحان اللہ ہو، جس میں نعرے لگتے ہوں، ایسی نعتیں پسند آتی ہیں کہ نوٹیں اڑ رہی ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نعت میں جھوم جھوم کر اور نعرے لگا کر ہم بخشے جائیں گے۔ سرکار کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، حبیب جب دعوت دین سے فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں خوب محنت کرو۔ تو یہ سورہ علم نشرہ ہماری یہاں پر پوری 4 اتوار سے سورہ علم نشرہ کی تفسیر چل رہی تھی، یہ تفسیر ہماری یہاں پر پوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔